دور ایک گھنے جنگل میں پریوں کی ایک دلنشین بستی آباد تھی۔ پریاں وہاں سکون اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھیں کہ اچانک کچھ پریاں گاؤں سے لاپتہ ہو گئیں۔ کسی کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ وہ کہاں غائب ہوئیں۔ پوری بستی میں دہشت اور گھبراہٹ چھا گئی۔ پریاں سہم گئیں۔ پریوں کی ملکہ اپنے محافظوں کو لاپتہ پریوں کی تلاش کے لیے روانہ کرتی ہے، لیکن وہ سب ناکام لوٹ آتے ہیں۔ اسی بستی میں پریوں کا ایک رنگین کمرہ آرائش بھی تھا۔ ہنا اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہنرمند تھی اور طبیعت میں شوخ مزاج۔ سارا دن وہ جگنوؤں کی مدد سے نایاب پھول چنتی اور پھر گھر آ کر ان پھولوں سے سنگھار کی اشیاء بنانے کی کوشش کرتی۔ وہ دلکش رنگوں کے آئی شیڈو بھی تیار کر لیتی تھی، مگر پریوں کے یکدم لاپتہ ہونے پر وہ سخت پریشان ہو گئی۔ سب پریاں اس کی قریبی ساتھی تھیں۔ شام ڈھلتے ہی وہ چند جڑی بوٹیاں لینے کے لیے بلند پہاڑ کی طرف نکلتی ہے کہ یکایک اسے دکھائی دیتا ہے کہ ملکہ کے سپاہی ایک پری کو زبردستی لے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ ملکہ تو سب کے نزدیک نہایت نرم دل تھی اور سب اسے بے حد چاہتے تھے۔ ہنا تیزی سے گاؤں جا کر سب پریوں کو یہ ماجرا سناتی ہے، لیکن سب اس کی بات ماننے کے بجائے اسے ڈانٹنے لگتی ہیں کہ ملکہ تو نہایت اچھی ہے اور سب پریوں کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے۔ یہ سن کر سب اپنی اپنی جھونپڑیوں کو لوٹ جاتی ہیں۔ یہ خبر ملکہ کے کانوں تک جا پہنچتی ہے۔ وہ اپنے پہرے داروں کو حکم دیتی ہے کہ ہنا کو فوراً پیش کیا جائے۔ جب ہنا محل میں داخل ہوتی ہے تب اسے ملکہ کی اصل حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ ملکہ نادان پریوں کو اغوا کر کے ان کے پروں کو کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر اپنا شاہی حکیم ان پروں سے ماہین کے لیے خاص سنگھار اور دوائیاں تیار کرتا ہے۔ وہ دوائیاں اور کریمز تیار کرواتی ہے جن سے ماہین ہمیشہ جوان اور پرکشش رہ سکتی تھی۔ حسین اور کم عمر دکھنے کے لیے وہ کسی حد تک جانے سے گریز نہ کرتی تھی۔ اسی طرح وہ معصوم پریوں کو اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتی اور انہیں ہمیشہ کے لیے محل میں قید کر دیتی۔ اس کے سپاہی ہنا کے بھی پر کاٹ دیتے ہیں اور اسے ماہین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ماہین ہنا کو قید کرنے کے بجائے اسے بہت دور ایک تاریک اور گھنے جنگل میں پھینک دیتی ہے، جہاں سے نکلنا ناممکن لگتا ہے۔ جب ہنا کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہر سمت سیاہ جنگل پھیلا ہوا ہے۔ وہ ڈری سہمی تھی اور بھوک سے نڈال تھی۔ اچانک ایک سنہری روشنی اس کے چہرے پر پڑتی ہے۔ اس کی نظر ایک نایاب سنہری پھول پر جاتی ہے۔ پھول کی چمک دمک دیکھ کر ہنا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اسے چھوتی ہے پوری فضا جگمگا اٹھتی ہے اور اس کے پر دوبارہ اگ آتے ہیں، پہلے سے زیادہ جاذب نظر اور مضبوط۔ وہ اپنا حلیہ بدل کر سنگھار کی اشیاء تیار کرنے لگتی ہے اور زہریلے پودوں سے خطرناک محلول بھی بناتی ہے۔ اب سے ماہین کی بربادی کی گھڑیاں شروع ہو چکی تھی۔ ہنا اس کے دربار میں پہنچ کر کہتی ہے کہ یہ نایاب تحفہ چین کی شہزادی کی جانب سے ہے۔ وہ ماہین کو حسین میک اپ کا سامان پیش کرتی ہے۔ ماہین دلکش میک اپ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے ہنا یہ فن اس کی خادماؤں کو بھی سکھا دے۔ ہنا سب سے پہلے ماہین کی فیس کریم میں پارا ملا دیتی ہے، جس سے پہلے تو اس کی جلد چمک اٹھتی ہے مگر جلد ہی بگڑنے لگتی ہے۔ جب ماہین کریم لگاتی ہے اس کا چہرہ دمکنے لگتا ہے۔ وہ دن میں کئی بار اسے استعمال کرنے لگتی ہے۔ دوسری طرف ہنا اس کے مشروب میں بھی زہر ملانا شروع کر دیتی ہے۔ ماہین کو لگتا ہے جیسے وہ زندگی کے حسین دن گزار رہی ہے، لیکن یہ دن زیادہ دیر نہ چلے۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، چہرہ جھریوں سے ڈھک جاتا ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ شاید کسی تجربے کی وجہ سے یہ حال ہوا ہے۔ ہنا اس کے کھانے میں بھی زہر ملا دیتی ہے، جس سے ماہین مزید بیمار ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ اتنی نڈھال ہو جاتی ہے کہ نہ چل سکتی ہے نہ اڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہنا ایک جادوئی مشروب لے کر شاہی قید خانے کی طرف جاتی ہے۔ وہاں اس کی بے بس سہیلی پریاں قید تھی۔ وہ سب کو جادوئی مشروب پینے کے لیے دیتی ہے اور ان کے پر دوبارہ نکل آتے ہیں۔ ہنا سب کو آزادی دیتی ہے۔ یوں ساری پریاں پھر سے خوش اور مطمئن زندگی گزارنے لگتی ہیں۔